السلام علیکم دوستو، میں ہوں لیلا اور میں ہوں افضل. Okay, let's go. دوستو آج ہم آپ کے لیے ملے جلے ویڈیوز لے کے آئے ہیں ان افراد کے جو عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، عجیب جو و غریب. اس دنیا کے لگتے ہی نہیں ہیں. اور پتہ نہیں کون سے سیارے سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور آپ لوگ آئے دن ان کو دیکھتے رہتے ہیں. اور انہیں یہ مختلف ٹاپکس ہیں اور مختلف یہ روئیں ہیں. سب سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ابھی جو عید گزری ہے اس میں عورت برقع پہن کر نقاب اوڑھ کر کس طرح کا ویڈیو بنا رہی ہے. کہنے کو وہ اسلامی بات کر رہی ہے لیکن وہ اسلامی بات اس نے گھر بیٹھ کے خود بنائی ہے. اس طرح کے لوگ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. اسی لیے تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ یوٹیوب کے مولویوں کو اور یوٹیوب کے ڈاکٹروں کو اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی یہ لوگ ہیں نا ان کے ٹوٹکوں پہ آپ لوگ عمل نہ کریں. اور ٹوٹکوں کی بات نہیں، وہ دین سکھا رہی ہے. تو وہ عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. دین سکھا رہی بلکہ کچھ اور سکھا رہی ہے. یہ آپ ویڈیو دیکھیں پھر آپ کو بتاتے ہیں ہم. ہاں نہیں جاتا، تڑپ ہی ایسی ہے. عید کی صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 جگہوں پر بوسہ دینا کیوں ضروری ہے، ورنہ قربانی قبول نہیں ہوگی. میرے محترم بھائیوں، آج کے اس بیان میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو لوگ صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 جگہوں پر بوسہ نہیں کرتے اور خاص طور پر بیوی کی 5 نازک چیزیں محبت بھری نگاہ سے نہیں دیکھتے تو ان لوگوں کی قربانی کیوں قبول نہیں ہوتی. اچھا جی اب آپ نے دیکھ لیا کہ اس عورت نے کیا. اچھا انہوں نے 5 نازک جگہوں کے نام نہیں بتایا تو محترمہ جی آپ جو ویڈیو ایسی بناتے ہیں تو ہمیں وہ 3 مخصوص چیزیں بھی بتائیں کہ جس کو ہم صبح کس کریں. اگر آپ یہ کہتی کہ عید کے دن صبح اٹھ کے پہلے آپ لوگ نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ لوگ کپڑے نئے پہنیں، پھر اس کے بعد عید کی نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد حق حلال کے پیسوں سے نمائش کے لیے اور گوشت کھانے کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی. پتہ نہیں یہ عالمہ کہاں سے آ گئی. یہ عالمہ شالمہ کوئی نہیں، مجھے لگتا ہے یہ اپنے اندر کے جذبات بتا رہی ہے. اور شاید اس کا شوہر صبح اٹھ کے اسے جوتے مارتا ہے اس لیے یہ اسے کہتی ہے کہ آپ نے بیوی کو کس کرنے ورنہ قربانی قبول نہیں ہوگی. مجھے لگ رہا ہے کہ اس شوہر تک کی بات نہیں ہے، اپنے باقی بوائے فرینڈز کو بھی وہ اشارتاً بتا رہی ہے کہ کیا. وہ قربانی سے پہلے بھی ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی. وہ ایک مولوی ٹکا نما آدمی تھا، ٹکا نما میں ایسی مولویوں کو کہتا ہوں. اس نے کہا تھا جی کٹے کی قربانی نہیں ہوتی. مولوی صاحب کٹے کی روزانہ کسائی سے گوشت لیتے ہیں، آپ اس کو کہیں مجھے بکرے کا گوشت دے 3500 روپے کلو، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. ذرا دین کو سیکھے اس کے بعد پھر بولا کریں. اچھا جی اب نا جی وہ اس کو چھوڑیں، یہ تو اپنے دل کی باتیں بتا رہی ہے عورت. یہ لوگ اپنے جذبات بتا رہی ہے. اور اس نے اسی طرح کا چینل بنایا ہوا ہے جس پر اسی طرح کی وہ باتیں کرتی ہے جو کہ سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک قسم کا نا دوسرا چینل ہے گمراہ کرنے والا، آوارگی والا. یہ ہے برقع پہن کے آوارگی کرنے والا چینل. بھائی بڑے بڑے لوگ ہو سکتے ہیں، دینی عالم ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میں ان کے لیے ایک بات کہہ دیتا ہوں، اگر عورتیں اتنی زیادہ ذہین ہوتی تو پھر پروردگار ایک عورتوں کے لیے بھی پیغمبر بھیج دیتی خواتین میں. لیکن بس یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ پھر اس طرح کی عورتیں بہت ساری ہیں. میں اور بھی نکال کے ایسی ویڈیو لاؤں گی جو بیٹھی ہیں پردہ کر کے بظاہر، لیکن باتیں وہ اتنی ننگی کر رہی ہیں. توبہ استغفر اللہ. تو ان باتوں پہ بالکل آپ لوگ یقین نہ کریں، اپنے قرآن کو پڑھیں اور ان کے ترجمے سے جو آپ کو حاصل ہوتا ہے اس پہ عمل کریں. دوسری ویڈیو کون سی ہے؟ اچھا دوسری ویڈیو نہیں، دوسری ہم اب تصویر دکھا رہے ہیں ایک مائی اور بابے کی. اچھا یہ لوگوں نے نا اکثر دیکھی ہوگی تصویر مائی اور بابے کی اس کے اوپر اپنا ٹک ٹاک پر کہ یہ نا اپنا ان کا اڑا دیا. یہ مائی ہانڈی پکاری ہوتی ہے اور اس کا بزرگ شوہر پنجابی میں آ کے گندی باتیں کرتا ہے. اچھا اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کے لائک کرنے والے کس طرح کے کس کماش کے لوگ ہیں اور یہ دیہات کے رہنے والے شریف لوگ کہلا رہے ہیں. تو جناب ان کے جو دیکھنے والے ہیں نا ان کو مفت کا 300 روپے والا ٹکٹ فلم کا فری میں پریمیم مل رہا ہے اور مائی تو یہ خوش نہیں ہوں گے. مائی صاحب کچھ نکال کے یہاں بیٹھ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور مائی کو یہ وہ تو نہیں ہے جس کی ویڈیو بھی وائرل ہوتے ہیں، وہ روٹی بناتی ہے اور شوہر پیچھے سے پکڑتا ہے اور وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ جل جائیں گے، اور وہ ایسے جس طرح بکرا بکری والا سین ہوتا ہے. بالکل بالکل وہی آدمی. ان کے پاس کون سا ٹیلنٹ ہے؟ کل کو آپ لوگ ان کو بھی کسی پوڈ کاسٹ میں بلائیں. آپ کے بہت سارے فین ہیں، آپ کے بہت سارے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. شرم کریں، اور شرم کا مقام ہے کہ آپ اپنے ایسی ویڈیوز
جو انسان اپنے گھر میں اپنے فیملی کے سامنے نہیں کر سکتا، آپ لوگوں نے ٹک ٹاک پہ لا کے اس کو پورے دنیا کو دکھا دیا. کیا سوچیں گے یہ باہر کی دنیا ہم پاکستانیوں کے بارے میں کہ یہ کون سا ٹیلنٹ ہے ان کے پاس. بالکل یہ دیکھیں جی بابا جی بابر صاحب جی وہ پہنچ گئے ہیں حکیم لوہا پاڑ کے پاس. تو حکیم لوہا پاڑ نے پورا ان کا جائزہ لیا اور پہلے بھی جائزہ لیتے رہے. تو وہ یہی دونوں ہی فرائیڈی ہیں. تو وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ تجھ میں بابے حکیم بابر تجھ میں اور وہ جو نبیہ کا شوہر نہیں جو کہتا ہے گھر میں میری بیوی جو ہے نا نبیہ وہ گھر میں جو ہے نا عورت ہوتی ہے باہر نکل گا بندہ بن جاتی ہے. بھائی باہر کون سے کلاشن کوپ لے کے پھرتی ہے کہ پتہ نہیں بم لے کے ساتھ پھرتی ہے جب ببر شیرنی بنتی ہے. تو دونوں یہ بھی گیا تھا نا لوہا پاڑ کے پاس. پتہ نہیں آپ کو ڈاکٹر نبیہ کا شوہر گیا تھا جو اچھا ان کے پاس لوگ کہتے ہیں. اچھا اپنی بات سنیں اپنے دیکھنے والوں کو ایک مزے کی بات بتاؤں. ان کے پاس زیادہ تر لوگ وہی جاتے ہیں جن کو ڈر ہوتا ہے کہ مردانہ کمزوری کیا ہوتا ہے. دوستوں میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں. یہ نہیں دیکھا یہ بابا حکیم ہے بابر حکیم یہ بھی ایسے کرتا ہے ہاں یہ بھی تھوڑا وہ ہے آپا جی جیسے ہیں. تو ان دونوں کی ملاقات ہو گئی اور ان دونوں نے مل کے بابا جی نے کہا کہ مجھے تھوڑی ایسی دوائی دے جس سے میں کوئی مرد نظر آ جاؤں. لوہا پاڑ نے کہا کہ تیرے اندر تو زنانہ مسئلہ ہے کس لیے تو مارے کے پھر حکیم صاحب نے ان سے کہا پھر حکیم صاحب نے کیا اور کہا حکیم نے بڑی بڑی باتیں کی ہم نہیں سنا سکتے نا اس لیے تو میوٹ کیا ہوا ہے. ہم صرف نا آپ کو اشارتاً بتا رہے ہیں کہ بابے کو کون سا مرض بتایا ہے. اور یہ لوہا پاڑ نے حکیم صاحب کیا کرتے ہیں لوگوں کو وہ وغیرہ کی گولیاں ہیں کہ وغیرہ کی گولیاں ہیں پتہ نہیں کون سی ان کو پیس پیس کے کھجوروں میں ملا کے ان کو کھلاتے ہیں. کہہ رہے حکیم صاحب ہم بڑے بھائی گردے فیل ہو جائے گے تم لوگوں کے تم لوگوں کو کسی نے نام دینا ہے. اچھا اب یہ ویڈیو ایک دیکھیں کہ یہ ایک بیوی کو جو ہے نا انڈیا میں نا اپنے دوستوں کے سامنے نا آدمی نچا رہا ہے. اور یہ رواج بھی بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ رواج پاکستان میں بھی ہے کہ کوئی بڑا کسی نے ٹینڈر لینا ہو. یہ جو بڑے بڑے کوٹھیوں میں آپ لوگ دیکھتے ہیں اور دور سے آپ کہتے ہیں بڑے خوش نصیب لوگ ہیں لینڈ کروزریں ہیں ان کے گھر میں کیا بات ہے حاجی بھی الحاج صاحب بھی ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں جناب علی بڑی معذرت کے ساتھ پاکستان میں بھی اپنی بیوی کو یعنی کہ اپنے دوستوں کے سامنے نچایا جاتا ہے تاکہ ان کو ٹینڈر مل جائے تاکہ ان کو کوئی بڑا فائدہ ہو جائے. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے جو انڈیا میں یہ جو ویڈیو چل رہی ہے یہ جو حکیم صاحب جس طرح اپنی بیوی کو لے کے پھرتا ہے ٹک ٹاکروں میں بالکل تو بھئی حکیم صاحب تمہیں کون سا نیشنل ایوارڈ ملنے والا ہے. توبہ گھر پہ رکھو اسے اپنے کام پہ لگاؤ کہیں گھر پہ بٹھا کے کوئی عزت والا کام کرواؤ ان سے. تو یہی تو بات ہے کہ اس میں نا یہ لوگ جتنے بھی ہیں اپنے. اچھا تیسری خبر کون سی ہے. اچھا جی اب یہ دیکھیں کہ یہ جو کھڑی ہے یہ گلبرگ میں آئسل لاہور میں آپ دیکھیں ٹانگیں نکال کے کھڑی ہے اور رپورٹر سے پوچھ رہا ہے کہ بھی کتنے کی گھڑی تم نے پہنی ہوئی ہے یہ تم نے یہ لباس کتنے کا پہنا ہوا ہے لاکھوں کروڑوں کا یہ بتا رہی ہے. منہ دیکھیں اس کا کتنا بڑا ہے ٹانگیں ننگی اور گلبرگ لاہور کے اندر کھڑی ہے رات کو 11 بجے. لیکن حیرانی کی بات میں بتاؤں ایسے دھندے آتے کہاں سے دیکھیں یہاں پر اس کو کوئی نہ چھیڑ رہا ہے نہ اس کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے ننگی کو یہاں برقعے والی کو اتنا چھیڑتے ہیں یہاں لاہور میں. تو اس کو ننگی تڑنگی رات کے 11 بجے آپ کو خسرا تو نہیں لگ رہا کہیں یہ نہیں یہ خسرا نہیں مجھے تو کوئی بدرو لگ رہی ہے جو رات کے 12 بجے نکل آتی ہے لیکن بدرو بھی وہی بدرو میں بھی دمبا بدرو ہے. لیکن مجھے یہ شک لگ رہا ہے کہ اس کو جس نے بتایا کہ لڑکی ہے میں یہ کہہ رہی ہوں مجھے لگا شی میں لگ رہا ہے. تو نہیں ہے میں تو کہہ رہا ہوں یہ پورا پاکستان ہے. نہیں شی میں لگ رہی ہے. اچھا آپ دیکھیں جی ایک ڈانسر ہے اس کو بھی پوڈ کاسٹ میں بلایا گیا ہے ایسی 2 روپے کی ڈانسر نہیں 50 روپے پہ. اچھا اب وہ دیکھیں وہ کیا فرما رہی ہے. چھوٹا سا طریقہ ہے آپ وہ سنبھال لیں انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا. ایک تو محنت سے ڈانس کرنا یہ نہیں کہنا یار ڈانس نہ کرو جلدی جلدی پیسہ پکڑ لوں یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے. ہاں یہاں 50 والا بیٹھا ہے یہاں 1000 والا بیٹھا ہے وہاں 5000 والا سب سے پہلے آپ 50 والے کے پاس جائیں. اس کا بھی دل ہے 1000 والے کا بھی دل ہے اور 5000 والے کا بھی دل ہے چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے. میں یہ بات نہیں سوچتی اور میں چاہے 50 بھی پکڑ رہی ہوں نا میں 10 بار سٹیپ کر کے ڈانس کر کے جاتی. وہ کہتے تو اپنا حلال کر کے لیتی ہے سر سے پسینے کر کے لیتی ہے. 50 والا بھی ہو تو ڈانس کر کے آ رہی تھی ایسے بھاگ کے نہیں پکڑ لیتی. تو میں نے کہا جب کرنا ہی ڈانس ہے تو پھر امیر ہے غریب ہے چاہے جو بھی ہے ان سے لیں. اور ان کو میں یہ سمجھاتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی عزت کو سنبھالیں. یہ کبھی نہ سوچیں یار اس نے پیسے دیے انہیں لوٹ لیں یہ کر لیں وہ کر لیں. جب 1 منٹ کوئی پیسہ دیتا وہ بہن بنا کے نہیں دیتا سیدھی سی بات ہے. بالکل بہت بڑی بات کی ہے بات تو صحیح ہے
اس نے پیسے دیے انہیں لوٹ لیں, یہ کر لیں وہ کر یہ بات تو لیں. ٹھیک جب کر رہی ہے. ایک منٹ کوئی پیسہ دیتا وہ بہن بنا کے نہیں دیتا, سیدھی سی ایسے بات ہی ہے. بالکل بہت بڑی بات کی ہے بات یہ ہے کہ بات یہ یہاں تک نہیں رکتی. بات یہ ہے کہ یہ جو پوڈ کاسٹ میں اس ڈانسر کو بلایا گیا ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ بہت اللہ کا شکر ہے. یہ تو میرے خیال سے کہ اللہ ڈانس کے قواعد اور ضوابط بتا رہے ہیں جو لوگ نہیں آ رہے. ہاں ان کے لیے بتا رہی ہے, جیسے بہت بڑا یہ حالانکہ ان کو پتہ نہیں ٹک ٹاک پہ مفت کے ناچ گانے ہو جاتے ہیں. دعوت اسلامی ہے جو یہ بتا رہی ہے, بہت بڑی دعوت دے رہی ہے. اور یہ اس کے اپنے گفتگو سے سنا ہے. اچھا ایک ہم آپ کو نا ایٹم دکھاتے ہیں. ایک جو نا ایک مائی ہے, یا آپ نے دیکھی ہوگی وہ جو ہے نہیں اس کا خودی کو کر بلند اتنا کہ تقدیر سے پہلے خدا بندے سے علامہ کچھ اقبال کا پوچھے. شعر ہے, ہاں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اب یہ مائی کیا, یہ مائی کچھ اور دیکھیں مانا. مائی رضا کی طرح لے کے جا رہی ہے. یہ مائی میں نے دیکھی ہے ٹک ٹاک پہ, بہت ننگے گلے پہن کے پھرتی ہے. سنیں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی, اب جن کو سمجھ ہے نا, جن میں وہ ڈیپتھ ہوگی نا ان کو سمجھ آ جائے گی, جن کو نہیں سمجھ آنی ان کو نہیں سمجھ آنی. یار اللہ ان کو نصیحت کرے, اللہ ان کو توفیق دے, اللہ ان کا ویژن جو ہے وہ براڈ کرے. میری ان کے لیے یہی دعا ہے, ٹھیک ہے. ہاں مگر سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے نا, خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو آپ جب اس خودی کو اتنا بلند کر لیں گے نا تو پھر آپ اللہ کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے مے بی بکینی پہننی ہے, کین آئی ویئر ا بکینی, اینڈ دین اللہ جو آپ کو جواب دے نا, گو ہیڈ اینڈ ڈو دیٹ. دنیا پاوے شاہ جی وہ کہہ رہی کہ وہ کہہ رہی ہے بکنی پہنے, اللہ کہہ رہے پہن بکنی. یہ تو خود کمیونسٹ لگ رہی ہے. دیکھیں آپ نے اس کی آپ ویڈیو اور دیکھی اس کی عمر دیکھیں, اور یہ 200 سال کی مائی, اگر آپ اس کے ٹک ٹاک میں مائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں تو آپ کو نہیں جانتا, لیکن اگر میں تیرا ہمسایہ ہوتا نا تو میں تجھے خودی سے اوپر بلا کے تمہیں بتا دیتا کہ پھر تم کون ہو اور یہ کیا کہہ رہی ہو تم. اس مائی نے جو ایسے ہی مائیوں کی وجہ سے ہمارے آنے والی نسل برباد ہو رہی ہے, اور یہ جوانی سے ایسے ہیں. مائی ایسی خبیث ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ یہ دیکھیں یہ جو نمونہ ہے اس کا نبیہ کا شوہر, جو کہ نا جعلی طور پہ صبح دکھا رہا ہے. یہ دیکھیں نیند سے سو کے اٹھا ہوں اور نبیہ غائب ہے, دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ہے. میں آج ذرا اٹھنے میں بھائی دیکھو حکیم شہزاد کے پاس نہ پہنچی ہوئی کیونکہ ہو. رات کو لیٹ سویا تھا. رات کو دوست آئے ہوئے تھے اور ہم ایک میچ کھیل رہے تھے رات کو کرکٹ کا. کون سا کرکٹ ہوتا ہے؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے. بھوک تو بہت لگی ہے اور امید ہے کہ اس نے کچھ بنایا نہیں ہوگا تو باہر سے کچھ کھانا پڑے گا. تم نے شادی کیوں کی اس سے جب کھانا نہیں بنا سکتی؟ دو جوتے مارو اسے. اچھا یہ مجھے رجب بٹ کا پارٹ بھی لگ رہا ہے. لیکن یہ جیسے بول رہے ہیں نا, اس میں بالکل انرجی نہیں, اور اس نے نقل پوری کرنے کی کوشش کی ہے, ٹھیک ہے دوستو, لیکن اس میں نا انرجی لیول نہیں ہے. وہی لچک ہے عورتوں والی. ہاں جی, یہ اور وہ حکیم صاحب جو ہے وہ جس کی داڑھی سکوں کی طرح لمبی ہے, ان دونوں میں یہ بات ہے کہ یہ وہ والے لگ رہے ہیں. لچک نہیں, وہ والے اشارے یہ سمجھ چکے ہیں میرے دیکھنے والے. لچک والے بھائی ضرور ہے, ہمیں پتہ ہے اس نے کچھ بنایا نہیں ہوگا, دو جوتے مارو اس کو. بالکل کہ بھائی بچے تمہارے نہیں ہو رہے, خیر وہ تو ہمارے سے بھی نہیں ہو رہے, یہ اس کو کہہ دینا. لیکن اس کو یہ بھی کہنا تم کھانا بھی نہیں بنا سکتے, تو پھر میں تمہیں بیاہ کی کس چیز کے لیے لے کے آیا ہوں؟ بالکل جب تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور اسے تمہاری ضرورت نہیں, تو پھر دونوں کر کے آ رہے ہو. بالکل, یہ تو سوچنے والی بات ہے کہ کیا کر رہے ہو. تو ذرا اچھا ویلاگ بناؤ رجب بٹ پارٹ 2, اور تھوڑا موبائل کو نزدیک رکھو, کوئی مائک شائک لے لو اور تھوڑی اپنی میں آپ میں پھرتی پیدا کر لو. اب دیکھو نا ان کا جو رجب بٹ ہے, ہاں جی, اب وہ کیسے سلام والسلام, بندہ کہہ رہے مرغا جان دے رہے, یہ تو بڑا بیمار سا لگ رہا ہے. یہ بیمار ہے, باہر سے ہی کھانا پڑے گا, بیمار ہے. دوسرا ایک چوتھا کون سا ہے؟ اب یہ جو مومنہ صاحبہ اس کے شوہر, اس کے دو جو بھائی ہیں الومیناٹی, یہ نشان دیکھے کتنے گندے گندے بنا رہے ہیں دوستو. انہوں نے یہ تصویر کس کے لیے بنایا پتہ ہے؟ اس کا یہ ویڈیو کس کے لیے بنایا ہے؟ کتنی گندی, جس کے لیے بھی بنائی ہو, کتنا بدتمیزی, ثاقب چھدڑ بھائی, اگر آپ کے پاس یا نظر سے آپ کے کسی فرینڈ کی کسی کی ویڈیو گزرے تو وہ ضرور میرا یہ مشورہ آپ تک پہنچائیں. تم مرد کے بچے نہیں ہوں گے اگر تم نے پیسے دیے اور ان کے زبان سے وہ نہیں نکالے نا, پھر میں تجھے مرد نہیں مانوں گا. ثاقب چھدڑ چھوڑنا نہیں,
کیونکہ انہوں نے تمہارا پیسہ ضبط کر کے یہ جو اشارے بنا رہے ہیں, اس طرح کی اشارے کون سے ہوتے ہیں, کبھی دعائے خیر, کبھی دعائے کل, یہ چیزیں, اور اینڈ پہ آپ لوگوں کا یہ, کیونکہ اینڈ پہ وہ شادی پہ آیا نہیں, یہ اس لیے شوخیاں مر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اپنے نا اوقات دکھا رہے ہیں کہ ہم کتنے گرے ہوئے, اصل میں کون سے ہم لوگ ہیں, کسی گندے علاقے سے ہمارا تعلق ہے, یہ انہوں نے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے, گاڑیاں, گڑیاں, ٹورز, کیش میں سب پیسے لے رہے ہو. بھائی شادی نہیں ہو رہی, اس بیچارے کو اپنے پیسے, چاہے اس نے حلال کے کمائے یا حرام کے کمائے, تم لوگ کون ہوتے ہوئے لیکن ان کے پیسوں پہ مزے کر رہے ہو. ٹکے ٹکے کے لوگوں کو دیکھ کے نا اپنی ویڈیوز, آج پھر ایک ان کی مہندی کا پورا ویڈیو وائرل ہوا ہے. اچھا, اور نہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ویڈیو کس نے وائرل کیے ہیں, نہیں, یہ نا ان کے پروگرام وہ اس لیے ہوئے. میں ایک بات بتاؤں, اس کے پیچھے راز کیا ہے, اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ ان کے اوریجنل جو انسٹاگرام ہے نا, اور ان کے جو اوریجنل اکاؤنٹ ہے اس پہ کمنٹس بند ہے, تو یہ اپنے رشتہ داروں کی کسی موبائل سے ویڈیو لوڈ کر دیں اور اس پہ کمنٹس دیکھتے ہیں, تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پیسے لو, ہضم کرو, پیسہ ختم, کیل ختم, وہ والا سین. تو وہ کمنٹس ادھر آتے ہیں, تو جب یہ دیکھتے ہیں اپنے موبائل پہ تو کہہ رہے نہیں ابھی کمنٹس کو اوپن نہیں رکھنا. اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ 15-16 دن ان کے یہ چلتے رہیں گے, یہ ویڈیوز نکالتے رہیں گے, اور کیس اور معاملہ رفع دفع. نہیں بھائی, میں نے تو صاف کہہ دیا, دیکھو میں نہ ثاقب چدڑ کا رشتہ دار ہوں, نہ مومن اقبال کا رشتہ دار ہوں. میں بات کروں گا, شادی نہیں ہوئی, پیسے دیے ہیں, زبان کھینچ کے نکالو. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری ایک کھیل ہے, ایک گیم کھیل. اگر پبلسٹی ہے تو پھر یہ سمجھ لے کہ جس طرح جلسوں میں گورنمنٹ آپ کو بے وقوف بناتے ہیں, اسی طرح ان دونوں نے بھی بے وقوف, کیونکہ ان کی شادیاں آنے والی تھی, ہیش ٹیگ بڑھانا تھا, اور ثاقب چدڑ کو اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا, اب پورا پاکستان جانتا ہے. اور اس عورت کو کوئی مین ہیرو نہیں رکھتا تھا, ساڑھ کو. تو یہ دو باتوں میں ایک بات ہو سکتی ہے, کیونکہ اس لیے کہ جس نے واقعی محبت کی ہو نا, اور جو عورت واقعی دغا بازی کر کے پیسے کھا, وہ پھر بچتی نہیں, ایسے نہیں پھرتی. ظاہری بات, ہم کو بچے نہیں, ہم کو روٹی کو چوچی نہیں کہتے, اور آپ بھی نہیں کہتے. تو کوئی اور خبر ہے؟ بس یہی خبریں آج کے لیے اس ویڈیو. تو دوستو, آپ لوگوں نے ہمارا ویڈیو دیکھا, اس میں ہم مختلف ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گی ایک پیغام, کہ میں نے اپر سوسائٹی اور سب سے لوور سوسائٹی کو سب سے زیادہ گندے کام کرتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں, اور تھوڑے سے لوور اور مڈل. لیکن جو مڈل میں ہوتے ہیں بالکل جیسے ہم جیسے لوگ سفید پوش جو کہلاتے ہیں, وہ پھر بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, برائیوں میں نہیں جاتے. لیکن سب سے نچلے طبقے والے لوگ اور اوپر اور سب سے اوپر والے کھل کے بغیرتی کرتے, کھل کے, کیونکہ ان کو بالکل نہ عزت کا پرواہ, نہ اللہ کا ڈر, نہ خوف, نہ کسی زمانے کی پرواہ, نہ معاشرے کی. تو یہ میرا اپنا انالیسز ہے, کیونکہ میں نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے, اصل میں دیکھی ہوئی ہے پریکٹیکلی. تو میں نے تو دوستو یہ لبے لباب نکالا ہے کہ سب سے نچلے درجے کے اور تھوڑے سے اوپر والے درجے والے بہت آوارگی کر رہے ہیں, اور سب سے اوپر والے جو سفید پوش کہلاتے ہیں نا, جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں, وہ بیچارے بہت مشکل سے زندگی اور بڑے چوم چوم کے قدم رکھتے ہیں نیچے. اور انہوں نے پھر بھی جو نا ان کی عورتیں, اور پھر بھی وہ جو نا سوچ کے بیچارے نا زندگی گزارتے ہیں. اچھا, تو جاتے جاتے اپنے سبسکرائبروں کے اور اپنی یوٹیوب کی فیملی کو, جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, ہمارے 600 فالوور پورے ہو گئے ہیں, بہت شکریہ, خوش رہیں. اور انشاءاللہ 1000 فالوور پہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ لائیولی بات کریں گے, اور ہم اپنے چینل پہ لائیو آئیں گے. بہت شکریہ, خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستے اور مسکراتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی دلی مرادوں کو پورا کرے دوستو. لیکن جائز, کیونکہ آپ ہماری فیملی ہیں. لیکن جائز. اب یہ نہ کل کوئی کہہ دے کہ مریم نواز سے شادی کرنی ہے, تو وہ تو پورے نہیں ہو سکتے. یہ تو خیر مذاق کی بات ہے. تو دوستو خوش رہیں, آباد رہیں, اور گھنٹہ ضرور بجائیں. ٹھیک ہے, خوش رہیں. اللہ حافظ.